ایک مرتبہ ہم سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، آج کی یہ مبارک رات جس میں ہم اور آپ سب اور ہمارے علاوہ دنیا کا ہر مومن، ہر مسلمان کہیں نہ کہیں جہاں بھی وہ اس وقت ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ آسمانوں سے نور کی گھٹائیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت ہر اس بندے کے لیے جو آہستہ سے مانگ رہا ہے، یا وہ بندہ جو زور سے مانگ رہا ہے یا ارادہ ہی کر رہا ہے، ان تمام باتوں کو جانتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی عظیم الشان ذات باری تعالیٰ ہے کہ اگر اس کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو خدا کی قسم ایک لمحہ بھی ہم اس سے غفلت نہیں کر سکتے، ایک لحظہ بھی ہم اس سے غافل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کیسے عظیم ہیں اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات عرض کر کے میں اپنے اصلی مقصد پر آؤں گا۔ اللہ رب العزت نے جو عرش الہی بنایا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اٹھ کے اس کے 8 کرورے ہیں، 8 کونے ہیں، 8 فرشتوں نے اس عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے کان کی لو سے یہ کندھے تک کا راستہ 2000 برس کا راستہ ہے۔ عرش الہی کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جنت کے عجیب و غریب حالات میں کہ ایک فرشتہ اگر اپنا ہاتھ نہیں بلکہ اپنی ہتھیلی اس پوری دنیا میں جس پر ہم رہ رہے ہیں اپنی ہتھیلی ایسے رکھ دے تو یہ پوری دنیا اس کی ہتھیلی میں آ جائے۔ ایسی بڑی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ عرش الہی کی بات آپ نے سن لی، ان فرشتوں کی عظمت اور ان کے قد و قامت کو بھی آپ نے سن لیا۔ آیت الکرسی ہر مومن، ہر مسلمان پڑھتا ہے، اس میں آیا ہے لفظ وسع کرسی السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جیسی یہ دنیا ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اگر 1,00,000 دنیا ہو تو اس کرسی کے نیچے آ جائے۔ لیکن میرے بھائیو اچھی طرح سوچ لو، اللہ تعالیٰ کو اس کرسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کرسی کے محتاج ہے کہ اس پر ہی بیٹھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے عظیم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر
اس کائنات کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے، تو اس میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد سن لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کو ایک میدان بنا دیا جائے اور اس میں عرش و کرسی بیچ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی بڑی معلوم ہوگی کہ جس طرح آدمی اپنی انگلی میں انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ کائنات اتنی بڑی ہے کہ جب اس بیچ میں اتنا بڑا عرش الہی رکھ دیا جائے اور چاروں طرف سے کھول دیا جائے اور ہم سب دیکھنے لگیں تو معلوم ہو کہ ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہے، اتنی بڑی کائنات۔ اللہ، ہمارے شہر میں اگر کوئی بڑی بلڈنگ بنا لے سب اس کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بھئی واہ کیا بنایا ہے، بہت اچھی بنا، صاحب وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، ارے اس نے تو اتنی بڑی بلڈنگ بنائی ہے۔ ابھی دبئی میں جو برج دبئی بنا ہے وہ 4000 میٹر اونچا ہے، 4000 میٹر اونچا، اور 1000 میٹر میں ایک میل ہوتا ہے، 1000 میٹر کا ایک میل ہوتا ہے، تو 4 میل اونچی عمارت بنائی ہے۔ ساری دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے بن گیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان بنایا، کتنا عظیم ہے، اس میں جو ہے کہیں ستون نہیں، کہیں پلر نہیں۔ آپ امریکہ چلے جائیں تو یہی آسمان، لندن چلے جائیں تو یہی آسمان، سعودی عرب چلے جائیں تو یہی آسمان، جہاں بھی چلے جاؤ یہی آسمان، کہیں آپ کو ڈھکا ہوا، چھپا ہوا، لچکا ہوا، پچکا ہوا، کہیں ایسے جو ہے ڈھکا ہوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایک چادر ہے جو اللہ نے بنا دی ہے ساری کائنات کو ڈھکے ہوئے۔ ہے کوئی اللہ کی حفظ کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے میرے بھائی، اللہ تو ایسے عظیم ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا چاہو تو آسمان کی عظمت کو اور اس کے پھیلاؤ کو دیکھ لو کہ کیسا ہے۔ دنیا جہان میں کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں آپ کو کوئی عیب اس میں نظر نہیں آئے گا، کوئی کونا نظر نہیں آئے گا، کوئی حد نظر نہیں آئے گی، جہاں بھی جاؤ پھیلا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کیسا عظیم رب ہے، کیسا پیارا رب ہے، جس نے ہمارے اور آپ کے لیے آسمان کو شامیانہ بنا دیا، جس نے بادلوں کو ہمارے لیے بڑے بڑے فرج جو ہم اسٹاک رکھتے ہیں برف کا، یہ بادلوں کو اللہ نے فرج بنا دیا۔ یہ بادل جو ہیں اگر نہ ہو تو دنیا میں کھیتی نہیں ہو سکتی، پھل نہیں اگ سکتے ہیں۔ یہ بادل جو ہیں سفید سفید کالے کالے جو نظر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے فرج بنا رکھے ہیں، اس میں خوب اسٹاک کر دیا ہے، پانی بھی، برف بھی، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہاں برس جاتا ہے۔ ہمارا فرج کیسا ہے؟ بھئی ہمارے گھروں میں فرج رہتے ہیں، ایک دن اگر بجلی نہ آئے تو ساری چیزیں خراب، لو بھائی۔ اور اللہ نے کیسا فرج بنایا؟ ایسا فرج بنایا، اڑ رہا ہے، ابھی جو ہے ہندوستان میں ہے، ابھی بنگلہ دیش میں ہے، ابھی جو ہے افغانستان میں ہے، ابھی سعودی عرب چلا گیا، کوئی حد ہی نہیں، فرج اڑ رہے ہیں اور صحیح سالی میں۔ میرے بھائیو، اللہ کی عظمت کا اندازہ ہر چیز کو دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ زمین جس پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں کیسی عظیم ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے، تم اس پر چلتے ہو، پھرتے ہو، جی تم اس کے اندر سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہو، اس کو معدنیات کا خزانہ بنا دیا۔ یہ اللہ ہی تو ہے میرے بھائی۔ یہ ہم اور آپ پہ کس میں طاقت ہے؟ ایک چھوٹا سا پودا اگا کر دکھاؤ، کوئی نہیں اگا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام پر جب بیج ڈالا جاتا ہے، کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ ایک بیج ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 100 دانے، 100 بیج نکال کر دکھاتے ہیں۔ کیا طاقت رکھی ہے اللہ نے زمین۔ زمین کیا ہے؟ زمین اللہ کی مخلوق ہے۔ آسمان کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ستارے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ چاند اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کی مخلوق ہے، عرش الہی اللہ کی مخلوق ہے، کرسی اللہ کی مخلوق ہے، ساتوں آسمان اللہ کی مخلوق ہے، جی جنت اللہ کی مخلوق، دوزخ اللہ کی مخلوق، ہر چیز اللہ کی مخلوق۔ اللہ اس کے سب کے خالق اور مالک ہے۔ دنیا میں
ٹاٹا اور برلا کا نام اور نہیں معلوم کتنے کس کس کے نام، بھائی یہ تو بہت بڑا شاہوکار ہے، اس کے دیکھو کیا کیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک دل سے سوچو، میرا اور آپ کا رب کتنا بڑا شاہوکار ہے، کتنا بڑا مالک ہے، یہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ زمین میں اور آسمان میں اور اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ کی، کوئی اللہ کی مٹھی سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پوری کائنات کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کوئی آدمی ایک رائی کا دانہ اپنی ہتھیلی پر رکھ لے اور وہ اس کو دیکھتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ اس پوری کائنات کو اپنی قدرت کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ ایسا پیارا رب اللہ، اور اس رب سے ہم غافل، اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے۔ کوئی آدمی اپنی ایک قمیض بنائے اور دھوبی اس کو استری کرتے ہوئے اس کو جلا دے، یا ماں اپنے بچے کو کتنی محبت سے پالتی ہے، کوئی اس کو تماچا مار دے، ماں کو کتنا دکھ ہوتا ہے، میرے بچے کو تم نے ایک تماچا مار دیا، کیونکہ وہ اس کی اپنی چیز سمجھی جا رہی ہے، اس لیے اس پر دکھ ہوتا ہے۔ اب دیکھو آپ اللہ کتنے عظیم ہے، کتنے عظیم ہے، ایسے عظیم اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ ایک بات عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ کہو کہ ہر چیز آپ کے تابع ہے اس وقت اور ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر یہ آسمان آپ کے مخالف ہو جائے، اگر یہ زمین آپ کا کہنا نہ مانے، اگر یہ سورج آپ کی بات نہ مانے، یہ چاند آپ کے کہنے پر نہ چلے، یہ بڑے بڑے بادل آپ کی بات نہ مانے، یہ فرشتے جو اتنے کروڑہا اربوں فرشتے ہیں یہ آپ کی بات نہ مانے، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب اگر آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا کریں گے؟ ہمارا اور آپ کا اگر کوئی مخالف ہو جائے فوراً بھاگتے ہیں کسی بڑے آدمی کی طرف، صاحب اس نے مجھے مار لیا ہے، اس نے ایسا کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے ایمان والو بندو، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے تم مجھ سے مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو کہیں اور بھاگتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے یہاں آؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو میرے بھائیو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ماں، بہت چھوٹی سی مثال ہے، نہیں دینی چاہیے لیکن ہمارے پاس کوئی اور مثال ہے نہیں میرے بھائیو۔ بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں اس کو مارتی ہے، کمبخت تو نے ایسا کیوں کیا، مارتی ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ اس کی گود میں گھستا ہے، ماں کی گود میں مارتی ہے، اسی کی گود میں گھستا ہے، اسی کے پیٹ میں گھستا ہے، نہیں اماں جی، نہیں اماں جی، مارتی ہے۔ جب تھک جاتی ہے تو بولتی ہے میرا بچہ۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ ماں کے علاوہ کوئی اور گود ایسی نہیں جہاں امان ملے، جہاں پیار ملے، جہاں ممتا اور الفت ملے، کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں کے لیے، مومن اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کے سوا میرے بھائی وہی کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ارحم الراحمین ہے، وہی جو ہے سب پر رحم اور کرم کرنے والا ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، وہی جزا کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے میرے بھائیوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بات پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں اور ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور ہمارے اپنی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں تو اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے، کبھی یہ کائنات میری نافرمان بن جائے تو میں نے ایک مخلوق ایسی بنا رکھی ہے کہ میں اس کو کہوں گا کہ کھا لے تو وہ سارے آسمانوں کو، ساری زمینوں کو، ساری کائنات کو، سارے سمندروں کو، سارے پہاڑوں کو، جی سارے فرشتوں کو اور دنیا میں جو بھی ہے ذرہ ذرہ ان سب کو ایک لقمے میں کھا کر ختم کر دیں۔ ایسا خالق اور ایسا رب العالمین وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں شرم نہیں آ رہی، ہمیں حیا نہیں آ رہی، ہمیں احساس نہیں ہے۔ کوئی ہم پر 10 روپے کا احسان کر دے، صبح شام تک اس کے قصیدے گاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، نہیں صاحب وہ تو بہت اچھے آدمی ہے، صاحب بڑی مدد کرتے ہیں، صاحب انہیں تو بہت اچھا آدمی ہے، صاحب بہت رحم دل آدمی ہے، کیا کی جب کب تو بھی ضرورت پڑتی ہے فوراً جو ہے ہمیں جو ہے قرضہ دے دیتے ہیں، ہماری ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ ہاں اپنے ہی جیسا آدمی ہے، چھوٹی سی چیز دے دی اس پر اتنے بڑے گن گائے جاتے ہیں، اور میرے اللہ نے میرے مالک نے ہم کو کیا کیا دیا، اسی کو اللہ تعالیٰ یا ایھا الانسان ما غرک، اے انسانوں، اے لوگوں، اے میرے بندو، تم کہاں چلے گئے مجھ سے، دور ہو گئے ہو، کہاں ہو تم، میں تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں اور تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ ما غرک، کس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کون سی چیز ہے، کون سی طاقت ہے جس نے تمہیں مجھ سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی اللہ کو نہ مانے اللہ کی شان میں کیا فرق ہے، اور اگر اس کو مان لیا تو اللہ کی شان میں کوئی بڑائی میں اس کی کوئی زیادتی نہیں ہو، مانو تو بھی اس کی ذات بڑی ہے، نہ مانو تو بھی بڑی ہے، مانو گے تو اپنا ہی بھلا، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان۔ اللہ تعالیٰ اب کتنے اونچے درجے سے نیچے اتر کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، اے میرے بندو، ما غرک، تم کہاں چلے گئے ہو، تم کہاں ہو، تم نے تو اب مجھے بھلا دیا ہے، تم مجھے تو بھول گئے ہو، میں ہی تو تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے یاد تو کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیار سے فرما رہے ہیں اے میرے بندو، ما غرک بربک الکریم، میں تو تمہارا رب ہوں، میں بڑا کریم ہوں، تم پر مہربان ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے میں نے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جو ہے دل کا بادشاہ، جسم کا بادشاہ دل دیا ہے، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت دی ہے، پانی پی لیتے ہو اس کو باہر نکالنے کی، پیشاب کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خدا کی قسم کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں اس تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمیں عنایت کر دے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، ہارون رشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ہارون رشید نے پوچھا میری سلطنت کتنی بڑی ہے ابن سماک، معلوم ہے آپ کو؟ 25,000 کلومیٹر میں میری سلطنت ہے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، بتاؤ، بولو کیا بات ہے؟ اگر آپ کو ایسی جگہ چلے جائے کوئی آپ کو پانی دینے والا نہ ہو اور آپ کی زبان لٹک گئی ہو، سسک رہی ہو پیاس سے، اور کہیں پانی نہ ملتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا ایسے وقت میں اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا، ایک کٹورا پانی کے بدلے میں، ایک کٹورا پانی کے بدلے میں کتنی دیں گے؟ آدھی سلطنت، آدھی حکومت۔ ابن سماک نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا ایک بات اور بتاؤ، اگر تمہیں پیشاب کا بند لگ جائے اور سارے ڈاکٹر، سارے حکیم عاجز آ جائیں، تمام دوائیں فیل ہو جائیں اور کوئی ایسی دوا کام نہ کرے جو تمہیں پیشاب دلا سکے، پیشاب کرا سکے، اس وقت کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا اس وقت میں آدھی سلطنت اپنی اس کو دے دوں گا جو مجھے پیشاب کرائے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بادشاہ، اپنی سلطنت پر مت اترا، تیری یہ سلطنت اللہ کی سلطنت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ایک گلاس پانی اندر بھیج کر اس کو باہر نکالنے تک تیری سلطنت جاتی رہے گی۔ آدمی کہتا ہے وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، وہ تو بہت بڑا مالدار ہے، وہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، وہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے۔ جی امریکہ کے لوگ بولتے ہیں وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت بڑا ہے۔ جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دھکا لگتا ہے جی سب کچھ فیل ہو جاتا ہے، سب فیل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج رات جو ہے اسی رب کو یاد کریں۔ یہ رات جو ہے میرے بھائیوں خدا کی قسم نہ بیان کرنے کے لیے ہے نہ بیان سننے کے لیے ہے، یہ تو اس رب کو پکارنے اور اس کو یاد کرنے اور اس کو اس کے سامنے اپنے ماتھا، اپنی پیشانی رکھ کر عاجزی کے ساتھ اے رب تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف فرما، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے،
تو ہی ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، تو ہی ہمیں عطا کرنے والے ہیں، عطا کرنے والا ہے، دنیا میں کوئی تیرے سوا نہیں ہے، کائنات میں ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی غلام ہیں۔ خدا کی قسم جب اس طرح مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محروم نہیں فرماتا۔ کتنا کرم ہے اللہ کا میرے بھائی، کتنا کرم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ آدمی کی ایک آنکھ چلی جائے تو دوسری آنکھ نہیں بن سکتی، لیکن مرنے سے پہلے آج سرجری اتنی زیادہ ترقی کر گئی کہ اگر مرنے سے پہلے آنکھ نکال لی جائے، مرتے ہی آنکھ نکال لی جائے کسی موتا کی، اور 2 گھنٹے کے اندر جو ہے اس کو ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق کسی دوسرے آدمی کو آپریشن کر کے لگا دی جائے تو اس میں روشنی پیدا ہو جائے۔ لیکن یہی آنکھ اگر چلی جائے، آپ 10 لاکھ روپے خرچ کر لو، کوئی آنکھ بنانے والا اور کوئی آنکھ میں روشنی دینے والا نہیں ہے۔ آنکھوں میں روشنی کس نے دی ہے؟ میرے رب نے دی ہے، میرے رب العالمین نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اندھے ہیں ان سے پوچھو کہ اندھا کتنا کس قدر جو ہے محتاج ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، آئے ہائے، اس سے ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اس سے ہم نے حدیث نہیں پڑھی، اس سے ہم نے اپنے بزرگوں کو نہیں دیکھا، علماء اور اولیاء کو نہیں دیکھا، اس سے ہم نے وہ کام نہیں کیے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آنکھ کا کیا فائدہ ہے؟ کان اللہ نے دیے ہیں، کان چھوٹی سی چیز ہے۔ اب دنیا میں جو ہے کہ بھائی کان نہیں ہے، آؤ تو مشین لگا دو، مشین بھی فیل۔ ہمارے ماموں ہیں 80 پر 5 سال، 80 پر 7 سال عمر ہوگی، مشین بھی لگاتے تو کام نہیں کرتی۔ اور کان کا پردہ اگر کسی کا پھٹ جائے اور دوبارہ لگایا جائے تو 2 لاکھ روپے کان کے پردہ، نقلی والا پردہ 2 لاکھ روپے میں ملتا ہے، اصلی والا نہیں، اصلی تو ہے نہیں، نقلی پردہ 2 لاکھ روپے میں ملتا ہے، اور 1.5 لاکھ روپیہ اس پردے کو لگانے کے لیے سرجن لیتا ہے، تو 3.5 لاکھ روپے کا تو ایک کان ہو گیا۔ اللہ نے کتنا عظیم انسان، پورا شہر آباد ہے سر سے اور پیر تک، عجیب و غریب چیزیں ہیں انسان کے جسم میں اللہ نے رکھی ہیں۔ آدمی جو ہے ان کو جو ہے نہ تصور کر سکتا ہے، نہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان اللہ سے جو ہے 10 روپے دینے والے کو، 1000 روپے دینے والے کو ہم صبح سے شام تک 10 سلام کرتے ہیں، سلام مارتے ہیں، نہیں صاحب کتنا بڑا آدمی، میرے رب نے ہمیں کیا کیا دے دیا ہے، اور اپنے رب کے سامنے پیشانی رکھنے کے، جھکنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر جو رگیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ ندیاں ہیں، نالے ہیں، جو انسان کے جسم کو باقی رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں شہر میں بھی بڑے بڑے چیمبر بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے نالے بنائے جاتے ہیں، موریاں بنائی جاتی ہیں، ہر سال اٹک جاتی ہیں، ہر سال اٹک جاتی ہیں۔ جہاں دیکھو موری اٹک گئی، کارپوریشن والے بھائی آؤ صاف کرو صاف کرو، صاف ہوتی ہی نہیں، پورا بارش کا پانی کسی گھر میں کسی کہیں ایسا چلتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ندی اور نالے انسان کی آنکھ میں بنائے، جسم میں بنائے ہیں، یہ کبھی جو ہے کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنی رگیں ہیں انسان کے جسم میں، اگر ان رگوں کو پھیلایا جائے تو 70 کلومیٹر تک ایک آدمی کی رگیں پھیل جاتی ہیں، 70 کلومیٹر تک۔ اللہ نے انسان کے جسم میں بڑی عجیب و غریب چیز، دل دے دیا اللہ نے، دماغ دے دیا، کتنا بڑا کہ صاحب اس کو پوچھو وہ تو آدمی بڑا عقل مند ہے، اللہ اکبر، بڑا عقل مند ہے، سارے لوگ اس کے سامنے فیل ہیں۔ اب سے تقریباً 40 سال پہلے ایک شخص کو تیار کیا گیا کہ وہ قرآن کریم کے مقابلے میں ایک کتاب لکھے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، قرآن کریم کے مقابلے میں ایک کتاب لکھے۔ اس کے لیے تمام چیزیں مہیا کی گئی، تمام چیزیں کہ بھائی یہ بھی جو چاہے آپ، لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک ایسی کتاب لکھو کہ بس نعوذ باللہ قرآن فیل ہو جائے۔ اب اس کے بعد جب اس نے کہا کہ میں اب لکھنا شروع کرتا ہوں قرآن کے مقابلے میں، کل سے کام شروع کرتے ہیں، ابھی کام شروع نہیں کیا، رات ہی میں اس کے سر میں درد ہوا، فوراً جو ہے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے دماغ میں ٹیومر ہے، اگر فوراً ان کا آپریشن نہ کیا گیا تو یہ مر جائیں گے۔ دیکھا آپ نے،
ابھی تو قرآن کی مخالفت میں ایک لفظ لکھا نہیں، قلم بھی ہاتھ میں نہیں لیا، میرا رب کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے اس کے کلام کے مقابلے میں تو آتا ہے۔ ابھی لکھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا، دماغ میں درد ہوا، ہاسپٹل گیا، آپریشن کیا ڈاکٹر، آپریشن کر کے بالکل صحیح سالم۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ بالکل صحیح ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ کہا کہ اب چلیے، اب اپنے کام پر لگیے آپ۔ کہا کہ کون سا کام؟ کیا کہ وہی جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کے خلاف لکھیں گے۔ کہا کہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ مجھ سے ایسا کوئی آپ کا معاہدہ ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے مجھ سے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی ابھی تو چند دن پہلے آپ کے آپریشن کرنے سے پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ کہا کہ نہیں، میں بالکل یہ کوئی کام نہیں ہوا ہے، میں نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ارے بھائی یہ سائن دیکھو، نہیں یہ میرے سائن نہیں ہے۔ ہوا یہ جب آپریشن کر رہے تھے ڈاکٹر تو نشتر جو ہے پیچھے جو میموری کا پاور کا جو ایک گھانٹی ہوتی ہے اس پر جو ہے نشتر ایسے لگ گیا، ساری کی ساری یادداشت جتنا علم اس نے پڑھا تھا سب جو ہے ایک نشتر کے اس میں سب۔ اب اس کو کہا کہ پڑھو، کہا ہے میں پڑھنا ہی نہیں جانتا، میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا ہوں، الف با تا اے بی سی ڈی بھی نہیں جانتا ہوں۔ یعنی اللہ نے اس کو ایسا کر دیا، ایک جھٹکے میں سارا علم لے لیا جی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ہی سب سے بڑے علیم ہیں، جاننے والے ہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا حکیم ہے، دانا ہے۔ ان سے بڑا کوئی نہ عقل مند ہے، ان سے بڑا نہ کوئی علم والا ہے میرے بھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو، مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے، بندوں کو سے خطاب، کوئی بھی، اللہ تعالیٰ تو سب کے ہیں۔ اے میرے بندو، اے انسانوں، تم کہاں چلے گئے؟ تم نے مجھے کیسے بھلا دیا ہے؟ تم میری طرف نہیں دیکھ رہے ہو، تم دنیا کی ساری چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہو جی، تم ساری خواہشاتوں کو پورا کر رہے ہو لیکن میری طرف نہیں دیکھ رہے ہو۔ بربک الکریم، کہ میں تمہارا کتنا بڑا کرم کرنے والا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے فرما رہے ہیں میرے بھائیوں، اس محبت کی آج لاج رکھ لیں، آج اس اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی، اللہ تعالیٰ کے اس پکارنے کی آج ہم جو ہے اپنے دل میں جو ہے اس بات کو گرہ سے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آج ہمیں اپنے رب کو بہت قریب سے پکارنا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرشتہ پکارتا ہے کوئی میرے رب کو پکارنے والا، ہے کوئی میرے رب سے فریاد کرنے والا، ہے کوئی میرے رب کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے والا، ہے کوئی میرے رب کے سامنے آنسو بہانے والا، گڑ گڑا کر رونے والا، مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو میرے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھ، تو میرے سامنے آنسو بہا کر تو دیکھ، میں کتنی جلدی تیری فریاد سنتا ہوں۔ میرے بندے تو مجھے کہاں چلا گیا ہے، تو میری بات تو سن۔ اور ایک آنسو اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اگر بندے کے آنکھ سے نکل گیا، اللہ کے یہاں اس کی کیا قیمت ہے۔ اللہ بادشاہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، ہاتھ جوڑو، اس کے پاؤں میں پڑ جاؤ، بادشاہ کو رحم نہیں آئے گا میرے بھائیوں، کہے گا نہیں اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس کو لے جا کر جیل میں ڈال دو، پھانسی دے دو، اس کو قتل کر دو، جی بادشاہ کو رحم نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، تو ایک آنسو نکلنے والا ایک آنسو کئی جہنموں کو بجھا دیتا ہے، کئی جہنم بجھا دیتا ہے ایک آنسو۔ اللہ، ارے بھائی اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھو میرا رب کتنا کریم ہے۔ کیسے کریم ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے کر بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، چونکہ عبادت کرنا ہے، سب کو اپنے اس میں لگنا ہے۔ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارے بزرگوں میں سے کوئی ناراض ہو جائے، کوئی ہمارا بھائی ناراض ہو جائے، جی کوئی اور ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جائے، تو ہم اس کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ جوڑتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، نہیں جی معاف کر ڈالو، آئندہ انشاءاللہ تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، اپنی ٹوپی اپنی پگڑی اتار کر اس کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، تمہیں خوش ہو جاؤ بس، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ مانتا ہی نہیں، سارے گھر والے سمجھا رہے ہیں، سارے رشتہ دار سمجھا رہے ہیں، کنبے خاندان والے سمجھا رہے ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔
اور میرا رب کیسا ہے؟ وہاں نہ خوشامد کی ضرورت ہے، وہاں نہ ٹوپی ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ وہاں کسی کو لے جا کر سفارش کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب مجھ سے معافی مانگنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے نیت کر کے اپنے گھر سے چلتا ہے اور وضو بنا کر مسجد میں جاتا ہے، ابھی وہ اپنی پیشانی میرے سامنے رکھنے نہیں پاتا کہ میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ، سارے حاکموں کا حاکم کتنی جلدی خوش ہو گئے۔ 70 سال 80 سال ہو گئے، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ موت کے وقت صرف ایک آنسو آ گیا، اے اللہ تو نے میں نے بڑی غلطی، معاف کر دے۔ اللہ کی ذات کیسی کریم ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بڑھیا کا انتقال ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میری بڑھیا کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے وہ لے کر آؤ۔ اور فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس بڑھیا کے جسم کو ٹٹولتے ہیں، انتقال ہو گیا۔ اے اللہ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا جی، کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، ہمیشہ تو اس سے غافل رہی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کو دیکھو، اس کی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو اس میں چھوٹا سا ایک باریک قطرہ ایک کونے میں نظر آتا ہے، ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے آنسو نکل بھی نہیں سکا، اتنا باریک سا آنسو تھا۔ فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین بس وہ ایک آنکھ کے کونے میں ایک چھوٹا سا قطرہ ہے پانی کا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے خزانہ جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اس بڑھیا کی ساری زندگی ہماری نافرمانی میں گزر گئی، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کتنی گناہ گار ہوں، اے اللہ میں نے کبھی آپ کی فرما برداری نہیں کی، اب میں آپ کے دربار میں آ کر کیسے آپ کا سامنا کروں گی۔ بس یہ خیال تھا، آنکھ میں ایک آنسو آیا اور وہ اندر ہی رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا اس آنسو کو ہم نے قبول کر لیا اور اپنی بندی کے لیے ہم نے جنت لکھ دی۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا لڑائی ہو جائے، کچھ نہ اتفاقی ہو جائے، روس گئے جی، ناراض ہو گئے، اب شادی کا موقع آیا، بیاہ کا موقع آیا، کوئی تقریب ہو رہی ہے گھر میں، کوئی رسم ہو رہی ہے، نہیں جی چلو تمہیں تو بڑے بھائی ہیں ہمارے، تمہیں فلاں ہیں ایسے، تمہیں چلنا ہے جی، میں نہیں جاتا ہوں۔ کتنی خوشامد، کوئی خوشامد کرنے کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور میرا رب کیا کہہ رہا ہے 70 سال تک کبھی اس کو یاد نہیں کیا، ابھی گھر سے چل کر جو ہے وضو بنا کر مسجد میں آ کر داخل ہو کر اپنا اپنا پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھ دی تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہو گیا۔ اور ابھی اس بوڑھے نافرمان نے ابھی ہاتھ اٹھا کر گرائے نہیں، میں نے اس کی ساری دعا قبول کر لی۔ اللہ اکبر، ایسا رب، ایسا کریم رب۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے میرے بندے میں تیرا ایسا رب ہوں کہ میں نہیں تو تجھے بنایا ہے، میں نے تیری آنکھیں بنائی ہیں، تیرا کان بنایا ہے، تیری آنکھ بنائی ہے، تیرا دماغ بنایا ہے، فسواک فعدلک، اور پھر میں نے ان ساری چیزوں کو جوڑ دیا، آنکھوں کو آنکھوں کی جگہ لگا دیا، کانوں کو کانوں کی جگہ لگا دیا جی، پھیپڑوں کو پھیپڑوں کی جگہ لگا دیا، کڈنی کو کڈنی کی جگہ لگا دیا، پاؤں کی جگہ لگا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے مہیر وقول پیدا ہوتے ہیں، 2 سر جڑے ہوئے ہیں جی، 2 ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، 2 دھڑ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایسا تو نہیں بنایا، اللہ نے کتنا کرم کیا ہم پر کہ اتنا تندرست بنا دیا، اتنا تندرست بنا دیا کہ سارا جسم اللہ نے بہت عمدہ بنا دیا، اور پھر بھی ہم اس کو یاد کرنے کے فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے اوپر کتنا کرم کیا ہے، تیری صورت کتنی اچھی بنائی ہے میں نے۔ اونٹ کو دیکھو، گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، سانپ کو دیکھو، بھونگوں کو دیکھو، دنیا کی دیگر مخلوق کو دیکھو، ہاتھی کو دیکھو کیسا ہے، اور آدمی کو دیکھو کتنا خوبصورت بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ساری کائنات سے زیادہ حسین بنا دیا ہے، حسین بنا دیا ہے، اور پھر بھی ہم اس کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی آج رات جو ہے ان اللہ کے احسانات کو بہت ساری چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے، لیکن بیان کرنا میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ جب ہم سے مانگنا آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی
رحمت کے دریا بہ جانے میں کوئی کمی نہیں رہے، کوئی کمی نہیں رہے۔ ابھی جو ہے تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ موبائل میں لوگوں کے آیا ہے، نیپال میں غیر مسلم لوگوں نے مسجد کے مینار کا جو کلش ہے اس کو لگانے کے لیے منع کر دیا، نہیں لگایا جائے، نہیں لگایا جائے، ہم لگانے کی اجازت نہیں دیتے۔ مینار بن کر تیار ہے، اوپر جو ہے اس کے ڈوم نہیں ہے، اب بہت بڑا مینار ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ تو رات میں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام کے خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم خوف مت کرو اور کوئی کرین مت لاؤ۔ کرین لانے سے بھی منع کر دیا غیر مسلم، کرین مت لاؤ، بس ایک کپڑا اس پر ڈھک دو اور پھر دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو موبائل میں دکھایا گیا ہے کہ جیسے ہی جو ہے امام صاحب نے کہا سب مسلمان جمع ہو گئے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اس پتھر کے کلش کو جیسے ہی ڈھکا پڑے اس کپڑے سے وہ اڑنے لگا، خود بخود اڑنے لگا، کونٹلوں وزن ہے، اور اڑتے 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 ساری دنیا دیکھ رہی ہے، نیٹ پر دکھایا جا رہا ہے، ابھی تو واقعہ پچھلے مہینے کا ہی، اڑ جا رہا ہے، اور جا کر جو ہے اتنے اونچے مینار پر جا کر ایسے اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں پر اس کی ضرورت تھی۔ ارے اللہ کا جب حکم چلتا ہے تو کسی کرین کی ضرورت نہیں۔ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کن، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، کسی محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بغیر بارش کے بھی برسا سکتے ہیں، بغیر بادل کے بھی بارش برسا سکتے ہیں، جی بغیر چاند کے بھی روشنی کر سکتے ہیں، بغیر بیج ڈالے بھی جو ہے کوئی کچھ نہ کچھ اگا سکتے ہیں، ہر چیز اگا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے میرے بھائیوں، بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے کا رونا پسند ہے، گڑ گڑانا پسند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فقیر اگر مانگنے کے لیے آ جائے اور بہت اچھی نعت پڑھ رہا ہو یا حمد پڑھ رہا ہو تو تمہیں بولتے ہیں نہیں صاحب تمہیں ذرا اور سناؤ، جی ذرا سناؤ، بعد میں دیں گے تمہیں کیا دینا ہے۔ اب وہ جو ہے سناتا ہے، پڑھتا ہے، بھائی واہ ماشاء اللہ بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، اب بار بار سنتے ہیں اس سے، ابھی پیسے نہیں دے رہے ہیں، پیسے دیے تو چلا جائے گا، اب اس سے سنتے رہتے ہیں، نہیں سناؤ ابھی اور سناؤ، ابھی اور سناؤ، جی کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سنانا پسند آ رہا ہے۔ اسی طرح مومن مسلمان کیا بندے کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو رونا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا فریاد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میرے بھائیوں آج یہی رات ہے، اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے فریاد کرنا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگنا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگنا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مانگنا ہے، ہمیں اپنے ہی لیے نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگنا ہے، ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے مانگنا ہے، اللہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے، ایمان میں داخل فرما دے۔ میرے بھائیوں آج ہم سب کچھ اپنی مستیوں میں ہیں، لیکن ہم نے کسی ایک غیر مسلم کو بھی آج تک ہم نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ جو ہمارے پاس جو خوبی ہے، جو ہمارے پاس دولت ہے، ہم کسی غیر مسلم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں باہر جا کر دیکھو آپ کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں آدمیوں کے، طوفان ہے، سمندر ہے آدمیوں کا، لیکن کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں جو اپنی صلاحیت سے کسی ایک غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دے کر اس کو اسلام کی دعوت۔ تو یہ آج جو ہے مانگنے والی رات ہے، آؤ سب ہم مل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔